بھائی جو تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جی یہ جنگ ختم ہو گئی ہے ایران اور اسرائیل کی اور اب مسئلہ ہو گیا سارا ٹھنڈا، ایسا ہے نہیں۔ اس وقت دنیا جو ہے نا وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، ورلڈ وار 3۔ ڈرا نہیں رہا، آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ رشیا نے اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایران کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ امریکن حملوں میں ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا ٹیکنالوجی کا، نہ ایران کی نیوکلیر ویپنز بنانے کی ٹیکنالوجی جو پروڈکشن ہے اس کو کوئی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا رشیا نے کہ بے شمار ممالک، اشارہ ان کا اپنی طرف ہی تھا، وہ ایران کو انڈر ہینڈ نیوکلیر ویپنز دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی گورنمنٹ پہلے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، آیت اللہ خامنئی کے ارد گرد وہ لوگ بھی آ گئے جو پہلے اپوزیشن میں تھے۔ رشیا نے یہ میسج دیا ہے کہ اف امریکہ، اسرائیل اور اینی ون will hit their strongest ally, in this case Iran, we will equip that ally with nuclear warheads and they will retaliate. اب رشیا جو ہے وہ بڑی اہم اس ساری ایکویژن کے اندر آ گیا اور ایران بڑا ایک امپورٹنٹ اس کے اندر آ گیا۔ اب رشیا کے کم از کم کوئی 5,500 سے 6,500 نیوکلیر وار ہیڈز ہیں۔ ان میں سے وہ اگر اندر خانے 30، 35، 40، 50 نیوکلیر وار ہیڈز ایران کو دے بھی دے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب کسی کو پتہ چلے گا، بتایا جائے گا کہ یہ ہم نے دے دی ہیں، اس کے بعد دنیا کیا کرے گی؟ میکسیمم رشیا پہ سینکشنز لگا دے گی۔ تو رشیا پہ تو آلریڈی یوکرین کی وار کی وجہ سے گلوبل سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ کیئر کرنا چاہیے دنیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ اگر ایران کو اس ری ایکشن کے اندر یہ جو وار ہوئی ہے، رشیا نے نیوکلیر وار ہیڈز دے دیے، تو اسرائیل کا صفایا، امریکہ کی مڈل ایسٹ میں ہیجمنی کا صفایا، اور یہ معاملہ جائے گا اٹامک جنگ کی طرف بائی آل مینس۔ اور اس سچویشن کے اندر آپ دیکھیں کہ حالانکہ سارا ایئر امبارگو تھا، ایئر سپیس بند تھی جب جنگ ہوئی، لیکن رشیا کے پریزیڈنٹ نے بلا کے کس کو ملے؟ ایران کے فارن منسٹر کو، اور سارے معاملات طے ہوئے۔ اب اس کانٹیکس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس دہانے کے اوپر جہاں پر ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو سکتی ہے، اور وہ ہوگی نیوکلیر۔ چائنا جو ہے وہ obviously اس معاملے کے اندر امریکہ کو سپورٹ تو نہیں کرے گا، وہ دوسرے بلاک کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ فرانس جو ہے آلریڈی اناؤنس کر چکا ہے کہ جی کیونکہ امریکہ نے یورپ کے اندر نیوکلیر وار ہیڈز بٹھائے ہوئے ہیں، جرمنی کے اندر، پولینڈ کے اندر، ڈنمارک کے اندر، وہاں پہ ایئر جو اڈے ہیں ان کے، وہاں پہ انہوں نے نیوکلیر وار ہیڈ آلریڈی بچائے ہوئے اپنے جہازوں کے ساتھ امریکہ نے۔ تو فرانس کہہ رہا ہے جناب ہم بھی یورپ کے اندر نیوکلیر وار ہیڈز جو ہیں وہ اسٹیشن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جرمنی کہہ رہا ہے کہ ہم، فرانس اگر ایسی کوئی اٹیمپٹ کرے گا تو ہم کنسیڈر کریں گے سیریسلی کہ فرانس کو اپنے اڈے پرووائڈ کیا جائے۔ ای یو کے اندر واحد کنٹری اس وقت فرانس ہے جو نیوکلیر پاور ہے، تو جرمنی، ڈنمارک پر ان سب کو نیوکلیر پروٹیکشن چاہیے۔ امریکہ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، ٹرمپ آیا پاور میں، اس نے آگے ای یو کے خلاف اسٹیٹمنٹس دی، یورپین یونین اور یورپین کنٹریز کے خلاف وہ بالکل الگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری سچویشن کے اندر اگر ایران کے پاس نیوکلیر وار ہیڈز آ جاتے ہیں تو ایک آپ کو وہ کہتے ہیں نا جو کہ کروز میزائل ہو گئے یا سپر سونک میزائل جو ہوتے ہیں، یہ ان کے اوپر صرف لادنا ہے ان میزائلز کو ایران نے، اور بٹن پریس کرنا ہے اور وہ میزائل گئے، وار فنش۔ اس ساری امریکہ ٹرمپ لیڈ وار کے اندر مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی چینج ہو گیا۔ اس میں ایران ہیز ایمرج ایز دا اسٹرانگیسٹ پاور، ایز دا اسٹرانگیسٹ الائی آف رشین بلاک، ایز اے رشیا۔ اور اسرائیل جو ہے اس کی تو کل آپ کو میں نے مناظر دکھا دی تل ابیب کے، جو حال کیا امریکہ نے، جس کا ٹرمپ نے بھی، جو حال کیا ایران نے اسرائیل کا، اور جس کا ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اس کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ساری سچویشن پاور کی چینج ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ یہ سارا تو ہے منظر نامہ انٹرنیشنل، اس کا آبویسلی افیکٹ پوری دنیا پہ ہوگا، پاکستان پہ بھی ہوگا۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی جو بڑا اخلاقی جواز لے کے بیٹھی ہوئی تھی، غریبوں کے خلاف، ٹیکس کے خلاف، میڈل کلاس کے خلاف، ہم سٹینڈ لیں گے بجٹ پہ، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ بلکہ سٹینڈنگ کمیٹی میں حکومت کے ساتھ سٹینڈ لیں گے۔ انہوں نے آج بلاول صاحب، پیپلز پارٹی، انہوں نے ٹوٹل حکومت کے ساتھ مل کے یہ بجٹ پاس کروایا جو عوام دشمن بجٹ ہے۔ تحریک انصاف اس ڈیلیمے کا شکار ہے کہ کیا عمران خان مائنس ہو چکا ہے یا عمران خان مائنس نہیں ہے۔ عمران خان کی فیملی سمجھتی ہے وہ مائنس ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح کے پی کے اندر بجٹ پاس کرایا گیا عمران کی منظوری کے بغیر۔ عمران کی پارٹی کہہ رہی نہیں بھائی کوئی مائنس نہیں ہوا، وہ تو مجبوری تھی، ہمیں کرنا ہی تھا، آئینی مجبوری تھی۔
اس مائنس مائنس کی گیم میں شہباز شریف صاحب اس پرائم منسٹر کہاں کھڑے ہیں؟ کل زبیر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان مائنس ہوا یا نہیں ہوا، شہباز شریف صاحب مائنس ہو گئے ڈیو ٹو انٹائر انٹرنیشنل سینیریو، اور جس طرح ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور قیادت سے بات کر رہا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہا، کسی کو لفٹ نہیں کرا رہا. تو پاکستان کے مسئلے تو یہ ہیں، دنیا کے مسئلے وہ ہیں، لیکن یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں.